یہ کہانی اس وقت کی ہے جب مسلم فوج نے دنیا کے سب سے بڑے سامراجیہ میں سے ایک پرشین ایمپائر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا، لیکن اس فتح کے دوران ایک ایسا رہسیمئی تابوت مسلمانوں کے ہاتھ آیا جو ہزاروں سالوں سے دفن تھا۔ اس کے اندر ملی ایک ایسی انسانی باڈی جس کی لمبائی تو انوکھی تھی ہی، ساتھ ہی اس کے ساتھ ملی اشرفیہ اور ایک انگوٹھی نے مسلمانوں کو حیران کر دیا۔ دوستو، کیا یہ کسی عام انسان کا تابوت تھا یا پھر کسی پیغمبر کا؟ اس تابوت نے ایک ایسی کہانی کو جنم دیا جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ آخر وہ تابوت کس کا تھا اور اس کے اندر کیا تھا، اور اس تابوت میں موجود انسان کی باڈی کو دفنانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 الگ الگ قبریں کیوں کھدوائی اور کس کے حکم سے اس انسان کی باڈی چھپا دی گئی تھی۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ دوستو، یہ اس دور کی کہانی ہے جب مسلم دنیا کی خلافت کی گدی پر دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی خلافت کے دور میں ہی مسلمان فوج ہماری دنیا کے اتہاس کی ایک بڑی سپر پاور پرشین ایمپائر کو پوری طرح سے اکھاڑ پھینکنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مگر دوستو، پرشین ایمپائر کے خلاف چھیڑی گئی اس مہم کے دوران جب مسلمانوں نے ایران کے ایک شہر کو جسے سستر یا تشتر کے نام سے جانا جاتا تھا اسے جیت لیا اور وہاں سے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کیا، تو انہیں ایک بڑا ہی عجیب و غریب تابوت ملا۔ یہ ایسا تابوت تھا جس کے اندر ایک انسانی باڈی موجود تھی۔ جب اس تابوت کو کھول کر دیکھا گیا تو اس کے اندر جس انسان کی باڈی موجود تھی وہ انسان حد سے زیادہ لمبا تھا، اتنا لمبا کہ جتنی لمبائی اس دور میں انسانوں کی ہوا ہی نہیں کرتی تھی۔ اتنا ہی نہیں، اس تابوت کے ساتھ مسلمانوں کو بہت ساری اشرفیہ اور ایک انگوٹھی بھی ملی۔ وہاں کے رہنے والے لوکل لوگوں کے مطابق جب کبھی بھی کسی کو مجبوری میں قرضہ چاہیے ہوتا تھا تو وہ اس تابوت کے پاس موجود ان اشرفیوں کو لے جایا کرتا تھا، اور بعد میں جب اس کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی تو ان اشرفیوں کو واپس کر دیا کرتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، جب کوئی انسان نیت گڑبڑ ہو جانے کی وجہ سے ان اشرفیوں کو واپس نہیں کرنا چاہتا تھا تو وہ فوراً بیمار ہو جاتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہاں کے رہنے والے لوکل لوگوں نے مسلمانوں کو یہ بھی بتایا کہ جب کبھی اس علاقے میں بارش نہیں ہوتی اور سوکھا پڑ جاتا تو وہ اس تابوت کو کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیتے اور اس تابوت کی برکت سے ہی خدا ان کے علاقے میں بارش کر دیتا تھا۔ لہٰذا مسلمانوں کے جو سپہ سالار تھے یعنی حضرت ابو موسیٰ الاشعری، انہوں نے فوراً ایک خط لکھا اور حضرت عمر کی طرف روانہ کیا۔ جیسے ہی حضرت عمر نے اس پورے تابوت کے بارے میں سب کچھ خط کے اندر پڑھا، انہوں نے فوراً ایک عالم کو بلوایا۔ یہ اس دور کے بڑے اور قابل عالم تھے جو پہلے یہودی ہوا کرتے تھے، مگر انہوں نے بعد میں اسلام دھرم کو اپنا لیا تھا۔ لہٰذا ان عالم صاحب نے پہلے تو اس خط کو بڑی دھیان کے ساتھ پڑھا اور پھر سارے ڈاکومنٹس پر غور و فکر کر کے حضرت عمر کو بتایا کہ وہ تابوت اور اس کے اندر جو باڈی موجود ہے وہ کسی اور کی نہیں بلکہ حضرت دانیال علیہ السلام کی ہے۔ دوستو، وہی حضرت دانیال علیہ السلام جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں دفن کرنا۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں خبر ہوئی، انہوں نے فوراً اپنے سپہ سالار کو جواب لکھا۔ اس خط میں انہوں نے لکھا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام ہیں، اسی لیے تم فوراً رات کے اندھیرے میں ہی 13 الگ الگ جگہوں پر قبر کھودو، اور یہ 13 ایسی جگہ ہو کہ جن کی خبر اب کسی کو بھی نہ ہو، اور ان میں سے ہی کسی ایک قبر میں حضرت دانیال علیہ السلام کو دفنا دو۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک حضرت دانیال علیہ السلام کی اصل قبر کا کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ دوستو، یہ اس زمانے کی بات ہے جب بنی اسرائیل پر بادشاہ سبتیہ کی حکومت تھی۔ سبتیہ ایک ایسا شخص تھا جو نہ صرف نکما اور ناکام تھا
بلکہ بے حد عیاش اور گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان تھا۔ اس کی بادشاہت میں ہر طرف برائی کا بول بالا تھا۔ اس کے دربار میں جمع ہونے والے لوگ بھی اس کے جیسے ہی جھوٹے اور مکار تھے۔ اسرائیل کی عام جنتا بھی گناہوں میں پوری طرح ڈوبی ہوئی تھی۔ ان کے لیے ہر غلط کام جیسے عادت بن چکا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے وہ نیک بندے اور پیغمبر جنہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجتا، انہی کے ہاتھوں قید ہو جاتے یا قتل کر دیے جاتے۔ حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ خود بنی اسرائیل کے لوگ بھی ان نیک پیغمبروں کے خلاف ہو جاتے تھے۔ اسی دوران مصر کے ایک فرعون جس کا نام نکو تھا، اس نے اپنی ایک بے حد خوبصورت کنیز کو بنی اسرائیل کے بادشاہ سبتیہ کے پاس تحفے کے طور پر بھیجا، لیکن یہ تحفہ ایک شرط کے ساتھ تھا۔ فرعون نے کہا کہ یہ کنیز اپنے دھرم کو نہیں چھوڑے گی اور ہمیشہ مصر کے خداؤں کے بتوں کی عبادت کرتی رہے گی۔ اتنا ہی نہیں، اس نے یہ بھی شرط رکھی کہ اگر سبتیہ اس کنیز کو پانا چاہتا ہے تو اسے بھی اپنے خدا کو چھوڑ کر مصر کے جھوٹے خداؤں کو ماننا ہوگا۔ سبتیہ جو پہلے ہی اپنی عیاشیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس خوبصورت کنیز کے عشق میں اتنا پاگل ہو گیا کہ اس نے ساری شرطیں مان لی۔ مگر دوستو، یہ وہ دور تھا جب بابل کی سلطنت دنیا کی سب سے بڑی طاقت مانی جاتی تھی۔ جیسے ہی بابل کے بادشاہ بخت نصر کو اس بات کی خبر ہوئی کہ مصر اور بنی اسرائیل کی سلطنتیں آپس میں دوستی کا ہاتھ بڑھا رہی ہے، اسے یہ اپنے لیے خطرہ محسوس ہوا۔ بخت نصر نے بنا وقت گوائے بنی اسرائیل کی سلطنت پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی فوج نے یروشلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ جس وقت بخت نصر کی فوج یروشلم کو گھیر رہی تھی، اس وقت بھی سبتیہ نام کا یہ بادشاہ اپنی عیاشیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ بخت نصر کی فوج نے یروشلم پر حملہ کیا تو انہوں نے راستے میں آنے والے ہر شخص کو بے رحمی سے قتل کر دیا۔ ہزاروں یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جو لوگ بچ گئے انہیں قید کر لیا گیا۔ یروشلم کی گلیاں لاشوں سے پٹ گئی۔ اس دوران بخت نصر نے ایک اور خوفناک حکم جاری کیا۔ اس نے بنی اسرائیل کو مجبور کیا کہ وہ اپنے سب سے مقدس جگہ یعنی ہیکل سلیمانی کو اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرے۔ بنی اسرائیل کے لوگ مجبور تھے، تو بنی اسرائیل کے لوگ روتے ہوئے اپنی اس مقدس جگہ کو تباہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد بخت نصر نے بنی اسرائیل کی پوری قوم کو قیدیوں کی طرح ہانکتے ہوئے بابل شہر لے گیا۔ بابل شہر میں قید ہوئے لوگ اب اپنی زندگی کو بربادی اور غم میں جینے لگے تھے۔ ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے جو اس وقت جوان تھے۔ ایک دن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ایک خواب دیکھا جو اسے بہت پریشان کر رہا تھا۔ اگلے دن اس نے اپنے دربار کے نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ اسے اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ بخت نصر نے یہ بھی فرمان جاری کیا کہ اگر نجومی اور جادوگر اس کا صحیح مطلب نہیں بتا سکے تو ان کا سر کاٹ دیا جائے گا۔ سبھی جادوگر اور نجومی بری طرح گھبرائے ہوئے تھے اور فریاد کرنے لگے، لیکن بادشاہ نے ان کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے انہیں موت کی تاریخ بھی طے کر دی۔ لیکن اسی وقت حضرت دانیال علیہ السلام جو بابل کے باہر یہودی بستی میں قیدی تھے، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ بادشاہ کے خواب کا مطلب اور اس کی تعبیر دونوں بتا دیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا یہ اعلان سنتے ہی پورے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ سوچنے لگے کہ آخر وہ انسان کون ہے جو وہ کام کرے گا جو بابل کے بڑے بڑے نجومی اور جادوگر نہیں کر سکے۔ کچھ دیر بعد بخت نصر کے سپاہی حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ دربار میں پہلے سے ہی بہت بڑی بھیڑ جمع تھی۔ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا، تم نے جو کہا ہے وہ بتاؤ۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بنا کسی ڈر کے بادشاہ کا خواب بتانا شروع کیا۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، تم نے خواب میں دیکھا کہ زمین کے بیچوں بیچ ایک بہت اونچا پیڑ ہے۔ تم اس پیڑ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے، اس پیڑ کو کاٹ دو، اس کی شاخائیں ہٹا دو اور اس کے پتے جھاڑ دو۔ حضرت دانیال علیہ السلام جیسے جیسے بخت نصر کا خواب بتا رہے تھے،
वैसे वैसे बादशाह का चेहरे का रंग बदलने लगा। वो घबराया हुआ सा महसूस कर रहा था। ख्वाब में मौजूद पेड़ की ताबीर ने उसे और भी परेशान कर दिया। फिर आखिरकार बख्ते नसर सहन ना कर सका और वो अचानक खड़ा हो गया। उसके साथ उसके छोटे वजीर भी खड़े हो गए। बख्ते नसर ने गुस्से में आकर कहा, ऐ इब्रानियों के नबी, तुमने जो कहा है वो सच है, अब मेरे ख्वाब की ताबीर भी बताओ। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ बादशाह, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि वो पेड़ तुम हो। जैसा इस पेड़ का अंत होगा वैसे ही तुम्हारी सल्तनत का भी अंत होगा। जैसे पुराने साम्राज्य खत्म हुए हैं उसी तरह तुम्हारी सल्तनत भी खत्म हो जाएगी। बख्ते नसर ने फिर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या तुम मेरे लिए कोई नसीहत भी नहीं रखते हो? हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ बादशाह, तुम अपनी गलतियों को सच्चाई से दूर करो और अपनी बदकारियों को गरीबों और भूखों पर रहम करके दूर करने की कोशिश करो। ये सुनकर बख्ते नसर ने तुरंत अपना सर झुकाया और उसने दरबार में यह फरमान जारी कर दिया, हर आदमी को ये बता दिया जाए कि इब्रानियों का ये आदमी अल्लाह के खास बंदों में से है और जिनके अंदर खुदा की खास रूह काम कर रही है। इसके बाद बख्ते नसर ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को बहुत सारे तोहफे दिए और उन्हें एक बहुत बड़ा ओहदा भी दिया। अब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के पास शाही सल्तनत का सलाहकार बनने का सम्मान था। कुछ दिनों बाद बख्ते नसर की मौत हो गई और उसके बाद उसके जानशीन यानी आने वाले उत्तराधिकारी बहुत ही कमजोर साबित हुए। उन्होंने गुस्से में आकर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को दरबार से हटा दिया। ये लोग हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से जलते थे क्योंकि वो बहुत सम्मानित थे और उनकी बातों का असर था। इसके बाद कुछ वक्त के बाद एक और राजा साइरस दी ग्रेट ने बाबुल पर हमला किया। उसने बाबुल शहर को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया और उन सभी यहूदियों को आज़ाद किया जिन्हें बख्ते नसर ने कैदी बना लिया था। साइरस दी ग्रेट ने न सिर्फ इन यहूदियों को आज़ाद किया बल्कि उन्हें यरूशलेम वापस भी भेजा और वहाँ के सबसे मुकद्दस जो उनका हैकले सुलेमानी था उसको फिर से बनाने का हुक्म दिया। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से रिलेटेड कुछ ऐतिहासिक किताबों में ये भी मेंशन किया गया है कि जब बादशाह वक्त ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को अपना सबसे बड़ा वजीर बनाने का फैसला किया तो उसके जो कुछ खास वजीर और ओहदेदार हुआ करते थे कि जो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से जला करते थे तो उन्होंने बादशाह को भड़काना शुरू कर दिया और बादशाह को ये कहकर गुमराह किया कि दानियाल एक ऐसा इंसान है कि जो हमारे ही मजहब के खिलाफ गद्दारी करता है। इन सब की बातों में आकर बादशाह ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को एक ऐसे कुएं में फेंकने का हुक्म जारी किया कि जिसके अंदर शेरों का बसेरा हुआ करता था। मगर दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, इसीलिए शेरों ने भी दानियाल अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं किया, जिसके बाद से अब बादशाह भी दानियाल अलैहिस्सलाम के स्टूडेंट की तरह ही रहा करता था और उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम किया करता था। वैसे तो दोस्तों हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का मकबरा आज भी ईरान के शहर शोश में मौजूद है, मगर जाहिर है जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इनकी कब्र एग्जैक्टली किस जगह पर मौजूद है इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता है। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो और ये इसकी मालूमात आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।